بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری سیاسی ہلچل جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی چل رہی ہوتی ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگین وہی سچویشن چل رہی ہے، اور ایک اتار چڑھاؤ تو ظاہر ہے سیاست میں اور اس طرح کی چیزوں میں لگا رہتا ہے، لیکن جو بڑی امپورٹنٹ چیز آج کل ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جی توشہ خانہ کا کیس۔ نئی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی بہت ساری چیزیں توشہ خانہ سے غالباً 148 کے قریب جو ہے وہ غائب ہیں، ان کو بیچ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کلیم آ رہا ہے کہ جی میرا تحفہ میری مرضی، میں بیچوں، میں رکھوں، میں جہاں بھی کروں، جو بھی کروں۔ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، مطلب عجیب عجیب بات کی جا رہی ہے۔ کبھی حکومت کچھ سٹیٹمنٹس ٹھیک نہیں دے رہی ہوتی، کبھی اپوزیشن یعنی کہ ابھی والی پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹھیک نہیں دے رہی ہوتی اس حوالے سے۔ لیکن جو یہ کمپوننٹ ہے نا اس سارے ایشو کا کہ میرا تحفہ میری مرضی، اس کی جو بات کی جا رہی ہے، میرا تحفہ میری مرضی سے کیا مراد ہے آپ کا؟ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ چاہے نواز شریف صاحب ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، کسی پارٹی سے کسی کا ان کا تعلق ہے، پرائم منسٹر کی پوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی انڈیویجول تو نہیں ہے نا، وہ ریاست کی پوزیشن ہے۔ دیٹ از ناٹ یور پرسنل پراپرٹی، وہ ریاست کی پوزیشن ہے۔ اور اس ریاستی پوزیشن پہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تحفہ پرائم منسٹر کے آفس کو دیا گیا، عمران خان، نواز شریف، یوسف زئی گیلانی، پرویز اشرف یا شہباز شریف یا کسی انڈیویجول کو نہیں دیا گیا، وہ ریاست کو وہ تحفہ دیا گیا۔ تو اس ریاست کے تحفے کو اسی توشہ خانہ میں جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی 2013 میں، جب پہلی دفعہ انہوں نے کے پی کے میں حکومت بنائی، بڑی انہوں نے ٹرانسپیرنسی کے نعرے لگائے۔ انہوں نے کہا جی کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، رائٹ ٹو انفارمیشن، لوگوں کو حق دیں گے کہ لوگ کوئی بھی شہری جو ہے وہ سوال کر سکے، وہ پوچھ سکے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکے کسی کی بھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انسان آہستہ 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 اس سے گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں تو بڑی غلط کلیم کر رہا تھا۔ 2018 میں پاکستان کے اندر مختلف صوبوں اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی۔ بڑا اچھا کام کیا پی ٹی آئی نے، رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لاء ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کرایا ایز اے 100 days ایجنڈا۔ فواد چودھری صاحب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے بڑی اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ شو کی اس حوالے سے، اور ایز اے 100 days ایجنڈا اس ایشو کو جو ہے وہ لانچ کیا۔ بعد میں ان کو آفس وغیرہ سارا کچھ جو بھی فیسلٹیز تھی وہ بھی دی۔ لیکن جب بات آئی، کسی ایک شہری نے سوال کیا توشہ خانہ کا وزیر اعظم کے دفتر سے، وزیر اعظم صاحب کے دفتر سے ایک عام شہری سوال کرتا ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ توشہ خانہ کے اندر کون کون سے تحائف ہیں اور ان کی تفصیلات دی جائیں مجھے۔ تو کین یو بلیو پرائم منسٹر آفس اس کو انکار کر دیتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ بھئی ایک عام شہری، اس ملک کا ٹیکس پیئر، اس کا حق ہے کہ وہ پوچھے۔ اور جو حکومت بات ہی ٹرانسپیرنسی کی کرتی ہے، بات ہی اکاؤنٹیبلٹی کی کرتی ہے، جب اسی حکومت سے یہ چیز پوچھی جا رہی ہے تو اس کا جو سب سے بڑا آفس ہے وہ کہتا ہے جی سوری ہم نہیں دے سکتے آپ کو یہ انفارمیشن، یہ سیکریٹ انفارمیشن ہے، یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے۔ بھائی لسٹ آف تحائف جو ہے وہ آپ نے دینی ہے، اس میں کلاسیفائڈ کی کیا، اندر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بوم تو نہیں پڑا ہوا کہ آپ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ نہیں دے پا رہے۔ خیر، اس شہری نے ایز اے نیکسٹ اسٹیپ پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپنی درخواست فائل کی کہ میں نے وزیر اعظم ہاؤس کو خط لکھا، وزیر اعظم ہاؤس نے مجھے یہ انفارمیشن نہیں دی، لہٰذا انفارمیشن کمیشن بینگ اے سٹیزن مجھے یہ انفارمیشن جو ہے وہ دلوائے۔ کمیشن نے جب وزیر اعظم ہاؤس کو یہ خط لکھا تو جب بھی انکوائری وغیرہ ساری کی، اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا، تو اس کے بعد کمیشن کا بڑا ایک لینڈ مارک قسم کا ڈیسیجن آیا۔ کمیشن نے ڈائریکٹ کیا پرائم منسٹر آفس کو
کہ اس شہری کو تمام کی تمام جو انفارمیشن ہے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ پرووائڈ کی جائے. یعنی میں سمجھتا ہوں بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ, بینگ اے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹیوسٹ, یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے پاکستان انفارمیشن کمیشن کا. اور کمال کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس کا جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس کو نپٹایا اور اس کا فیصلہ دیا کہ بھائی فوری طور پہ آپ اس شہری کو یہ تمام کی تمام معلومات مہیا کریں. اب جب یہ فیصلہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہی کمیشن, وہی رائٹ ٹو انفارمیشن, وہی ٹرانسپیرنسی جس کی بات حکومت خود کرتی تھی جب یہ اپوزیشن میں تھے, آج جب حکومت سے یہ بات کی جا رہی ہے تو پہلے تو حکومت نے خود انکار کر دیا. جب کمیشن نے فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اس فیصلے کے خلاف پرائم منسٹر آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن دائر کر دی کہ جی ہم تو یہ فیصلے نہیں مانتے کمیشن کا. تو فائنلی جا کے ہائی کورٹ کی جو پٹیشن ہے اس کی ہیئرنگز وغیرہ چلتی رہیں, اور اب جا کر اس کا فیصلہ آیا کہ جی آپ اس شہری کو تمام معلومات مہیا کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا. تو پہلا سوال یہ کہ اس کو چھپانے کی ضرورت کیا آپ کو؟ اگر ایک عام شہری آپ سے مانگ رہا ہے انفارمیشن, آپ دیتے کیوں نہیں ہیں اس کو؟ تو پہلے تو سب سے آپ نے اپنا کیس خود خراب کیا کہ جب ایک عام شہری آپ سے انفارمیشن مانگ رہا ہے, اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ اس کو بتائیں سارا کچھ. اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ہیں تو اس لیے آپ چھپا رہے ہیں. پچھلے 6-8 مہینوں سے اس شہری کا کیس چل رہا ہے کہ وہ آپ کو انفارمیشن کے لیے اپروچ کر رہا ہے, آپ اس کو انفارمیشن نہیں دے رہے. پاکستان انفارمیشن کمیشن کا ڈیسیجن بھی آتا ہے, ہائی کورٹ کا بھی آتا ہے, سارے ہونے کے باوجود آپ انفارمیشن نہیں دیتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جی آپ انفارمیشن ہی نہیں پرووائڈ کرنا چاہ رہے. توشہ خانہ کو آپ نے بڑی کوئی مقدس چیز سمجھی ہوئی ہے. کیا وہ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یا عوام کے ووٹ سے وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں نا, چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر ہے. تو اگر وہ اس عوام کے مینڈیٹ سے یا اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اس آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آفس استعمال کرتے ہوئے کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہ ملک ان کو کوئی تحفہ دیتا ہے, تو دیٹ از اے پبلک پراپرٹی. وہ کوئی پرسنل پراپرٹی تو نہیں ہے آپ کی, وہ اس پبلک آفس کی پراپرٹی ہے. تو اب بہت سارے الزامات آنے شروع ہو گئے. وہ چاہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ کسی پارٹی کا وزیر اعظم ہو. بھئی جب آپ اپنی اپروچ اس طرح سے آگے سے رکھیں گے تو لوگوں کا یقین آپ سے اٹھ جائے گا. پھر جب آپ ہر چیز کو چھپانا شروع کر دیں گے, کلاسیفائڈ کرنا شروع کر دیں گے, تو لوگ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ لوگ آپ سے, آپ بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی, آپ مثالیں دیتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر. حضرت عمر فاروق کی وہ چادر جو مال غنیمت سے آئی تھی, وہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. اور جب آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں دیتے. تو میرا تحفہ میری مرضی کی بات یہ ہے کہ بھائی دس از اے پبلک آفس, یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہا ہے, عوام کے ووٹوں سے آپ منتخب ہوئے, عوام کے ٹیکس کے پیسے سے وہاں پہ ہر جو ملازم کام کر رہا ہے اس کو تنخواہ مل رہی ہے. تو پھر مرضی والی بات کہاں ہوتی ہے؟ دس از اے پبلک پراپرٹی. ایٹ لیسٹ اس کو آپ پبلک تو کریں نا, یہ تو بتائیں کہ بھائی یہ ڈیٹیل ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, یہ تحائف مجھے ملے ہیں ایز پر لا, اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ والے تحائف جو ہیں یہ میں نے خرید لیے ہیں پرائم منسٹر آفس سے. قانون اس کی بھی اجازت دیتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی اجازت بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آگے بات آ رہی جی میں نے سڑکیں بنوائی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. تو بھائی آپ نے, ہم شک نہیں کر رہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے, کہ آپ نے پیسے کو کرپشن میں استعمال کیا ہے, لیکن اگر آپ کی اپروچ ہی یہی ہے کہ جی مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں اس ملک کی عوام کا نمائندہ ہوں, اور بینگ اے پبلک ریپرزینٹیٹو آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو دا پبلک.
یہ اپروچ ہونی چاہیے. اگر آپ کی یہ اپروچ ہوگی تو پھر آپ کے جو دماغ میں بڑے سے بڑا آفس گھسا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں عوام کو جواب دے ہوں. اب بھی تو ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں نا. جب وہی عوام ہم سے پوچھتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی ہم کیوں بتائیں. تو لہٰذا توشہ خانہ کا میرے خیال سے ایک تو اس کے لاء میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. پہلے وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا, آج عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا. تو ایک تو اس کے اوپر کوئی کلیئر سٹانس آنا چاہیے. تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, صرف اپنے بینیفٹ کے لیے ہم اس قانون کو امینڈ کرتے ہیں, کسی بھی قانون کو, اور بعد میں جب ہمیں ہی اس سے نقصان ہوتا ہے, جب ہم حکومت میں نہیں ہوتے, تو پھر ہمیں شاید ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایک تو جو پبلک آفیسز ہیں اس کی پروٹیکشن بھی ریاست کا کام ہے, اس کو پروٹیکٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قوانین ہیں, ان قوانین کو اب اتنے تجربے ہو چکے ہیں میرے خیال سے کہ ان کو ایسے امینڈ کریں کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ نہ ہو. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک, اور سبسکرائب کیجئے ہمیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, اور ہماری ویب سائٹ infonewsnetwork.tv. اس کو جو ہے وہ دیکھنا نہ بھولیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.